محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی اطاعت، فرما برداری اور دنیا کے اندر آخرت کی تیاری، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے اور دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے جو آیت شریفہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے، یعنی وہ حضرات جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا وہ ایمان ہے، دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا وہ تقوی ہے، اور تیسری چیز جس کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، سچوں کی صحبت ہے۔ یہ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے ہماری زندگی کے اندر کتنی باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ فرمایا وہ ایمان ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہم نے رب مان لیا ہے، اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا مالک، اپنا رازق، ہر اعتبار سے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اب ایمان کے معنی ہی آتے ہیں ماننے کے، کہ ہم جو ہے اس بات کا گویا اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اور اب ہم پوری زندگی تا حیات اللہ کے ہر حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ یہ ہم نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کر لیا، کیونکہ ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن کتنوں کی زندگی کے اندر ہے یہ؟ کتنے لوگ اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے؟ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جان تو لیا ہے لیکن مانتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے مان لیا اور ہم جانتے بھی ہیں، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مان کر بھی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کا تذکرہ فرمایا اہل کتاب کا، کہ یہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت شام کی طرف ان کا سفر ہوا، اور اس دوران جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے یہود میں سے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارے کو دیکھ کر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کا وقت تھا، اس وقت جو ہے ایک ستارہ طلوع ہوا، اور وہ طلوع ہونے کے وقت جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ ستارہ علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی۔ آپ سوچیے، یعنی کتنی کھل کر وہ نشانیاں، وہ علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا دی گئی پچھلی کتابوں میں، اور ان علامات کو وہ یہود سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ستارہ رات میں طلوع ہو رہا ہے مغرب کے بعد، تو وہ اس کو دیکھ کر یہ پہچان رہا ہے کہ اب نبی کی ولادت ہونے والی ہے، آخری نبی کی جو ہے ولادت ہونے والی ہے، اور وہ پیدا ہونے والی ہے۔ لیکن یہود کا حال یہ کہ اکثر و بیشتر نے جو ہے مانا ہی۔ تو وہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود اچھے طریقے پر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہی جو ہے اس امت کے نبی ہیں، اور انہی کو مبعوث کیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے تو وہ انتظار کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا۔ تو جانتے وہ بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایسے ہی آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ایمان کی چیزوں کو خوب جان چکے۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ کتنے جو ہے بیانات، کتنی جو ہے مجلسیں، کتنے دینی جو ہے جلسے اور دعوتی جو ہے پروگرام اور جتنی مجلسیں ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں اور ہماری شرکت ہوتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جاننے کے باوجود عمل ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو مصداق جس چیز کے یہود تھے، اللہ نہ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے افراد بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہوئے۔ معمولی چیز نہیں، جاننا اور پھر جان کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے سب سے اہم چیز۔ تو جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ایمان سے متعلق، اعمال سے متعلق، وہ ہماری زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آ جائیں، اسی جلسے کی یہی ہماری جو ہے کامیابی ہے۔ اگر ہم نے سنا اور سن کر چلے کہ صاحب فلاں صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بڑا اچھا بیان کیا، تو بس یہ سمجھیے کہ ہم نے تبصرہ کر دیا، لیکن ہماری زندگی عمل سے خالی ہوتی چلی گئی۔ تو مقصد یہی ہے کہ جس کے علم میں نہیں ہے وہ جو ہے باتوں کو جان لے، اور جس کے علم میں آ جائے پھر اس کو وہ اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرے۔ یہی ہمارے ان جلسوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی نیت سے ہم کو بیٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر عمل کریں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تو کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اب یہ جو ڈرنا ہے اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان جو موجود ہے، جس کو ہم قبول کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، دین اور شریعت ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہے، اب اس کے اوپر جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے اور زندگی بھر عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے دین کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو ہم دنیا کے اندر کتنے بڑے عہدوں کے اوپر ہوں، کتنے زیادہ مالی اعتبار سے ہمیں تقویت پہنچ چکی ہو، لیکن ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی جو رکھی گئی ہے وہ ایمان اور دین کے اندر ہی رکھی گئی۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو آپ بتائیے مجھے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کو کتنا عرصہ لگا کہ وہ جو ہے دیگر احکامات کے اوپر عمل کرتے. انہوں نے یہاں ایمان قبول کیا، چاہے وہ مکے کی زندگی ہو چاہے وہ مدینہ کی زندگی ہو، انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اس کے عمل کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی بات اور زبان کے ذریعے سے دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس ملک کا سفر کیا، جس جگہ وہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنی قبریں تو بنوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجارت جو کی، کاروبار کیا. اس کاروبار کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے اندر اور دین کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ وہاں کے لوگ ان کی زبان کو جاننے والے نہیں تھے. انہوں نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی تھی، بہت لمبے لمبے بیانات ان کے سامنے نہیں پیش کیے تھے. ایک مختصر سی عملی زندگی جو ہے ان کے لیے کافی ہو گئی. یہ کیا تھا کہ صحابہ اکرام نے عملی نمونہ وہ پیش کیا کہ جو ہے لوگوں نے خود بخود اسلام کو قبول کر لیا. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر دین کو ایسے داخل کر لیں کہ ہر انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ دین ہے، یہ مذہب اسلام ہے اور یہ دین کے تقاضے. آج ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ جو ہے یہ کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے، یہ مسلمان ہے یا اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو ہم اپنی عملی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بتائیں. تو ایمان ہمارے پاس موجود ہے، اب اس کو ہم جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کریں تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. یہ کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو اس وقت تک ہماری زندگیاں جو ہے کامیاب نہیں بن سکتی ہیں. دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ایمان قبول کیا. وہ ڈر اور خوف ایسا پیدا ہوا کہ تنہائی کے اندر بھی اگر کوئی ایسا جرم ان سے ثابت ہوا کہ جس پر شرعی حد جاری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا متعین ہے، اس سزا کو جاری کروانے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. اور صرف مردوں کے اندر ہی نہیں تھی یہ خصوصیت، بلکہ ان کی عورتوں کے اندر بھی یہ خصوصیت تھی کہ اگر تنہائی کے اندر جس میں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اس کے باوجود بھی آ کر انہوں نے اس حد کو اپنے اوپر جاری کروایا. کیوں اور کیا الفاظ کہے؟ طہرنی یا رسول اللہ، کہ مجھے پاک کر دیجئے یا رسول اللہ. یہ ان کی تنہائی کی زندگیاں تھیں. آج ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کس لیے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ تنہائی میں جہاں موقع ملے آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر گزاریں اور ہر عمل کے اندر ہم ڈر کر جو ہے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات کا ہمیں حکم فرمایا ہے تو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے تو ہم ان سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے. آج دیکھیے ہماری زندگیاں کس طریقے پر گناہوں سے لبریز ہو چکی ہیں کہ دینی مواقع بھی آتے ہیں جو خصوصی فضیلت کے حامل ہے، جو ایسے اوقات آتے ہیں سال بھر کے اندر، اس میں بھی ہماری کیا زندگی ہوتی ہے، ہم اس کے اندر بھی کتنے گناہوں سے بچتے ہیں. میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان کی رات آتی ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، تو اس میں آدمی شب برات کے اندر جو ہے بہت زیادہ گویا کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس کے جذبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان جذبات کے اندر وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے تقاضے کو بھی ملحوظ نہیں رکھ پاتا کہ شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے اندر جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے. تو اس لیے ہر موقع پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہو اور ہم اللہ کے اوامر اور نواہی کو
چھوڑتے چلے جا رہے ہوں، اللہ کے احکامات کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہوں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو بہت ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، بہت عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، کہ ہم جب جو ہے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں 15 شعبان کے اندر، تو آدمی آج کیا سوچ رہا ہے، آج کا نوجوان، کہ صاحب اس میں صرف ہمیں جاگ کر عبادت کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف جاگنا ہے، عبادت کا بھی معاملہ دور کا ہے، کہ ہمیں تو خالی اس میں جاگنا ہے اور جاگ کر پوری رات گزارنا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جتنا بشاشت کے ساتھ، جتنا جو ہے ہم اپنی استطاعت اور قدرت کے بقدر جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، تو ہم جو ہے اتنا کرتے رہیں، اور جب ہم نیند کا تقاضا ہونے لگے تو ہم آرام کر سکتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کو کم اور جو ہے گھومنا پھرنا یہ ساری چیز وقت کی جو ہے اس میں لگا دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور سب کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر 2 گناہوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے فرمایا کہ جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے، حسد رکھنے والا ہوتا ہے، بغض رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس روایت میں تو 2 کا تذکرہ کیا، باقی دوسری روایات کے اندر بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک لمبی فہرست کہ اس میں وہ بھی ہیں کہ جو زنا کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، اسی طریقے پر ناحق قتل کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے پر کہانت یعنی جو غیب کی باتیں بتلانے والے ہیں، ایسے لوگ بھی، اور جو ان کے پاس جانے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل۔ ایسے ہی بڑے بڑے جو گناہ ہیں، یعنی اگر وہ آدمی اس کے اندر لگا ہے، غیبت کرنا، بہتان، یہ ساری چیزیں ایسے افراد کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسی مبارک رات جس کی مغفرت کے لیے آدمی امید لگائے ہوئے ہے، اور اسی کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہو پا رہی، اور مزید یہ کہ آدمی اس کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے کیا کرتا ہے، وقت پاس کرنے کے لیے غیبتوں میں لگ جاتا ہے، مسجدوں کے اندر جا کر بیٹھ کر جو ہے آدمی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفلی عبادات کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کی جائے اور وہاں رہ کر خوب اچھے طریقے پر عبادت کرے۔ تو یہ شریعت نے ہم کو بتلایا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی اور خرافات میں لگا دے، کہ بعض حلوہ بنانے میں لگ گئے یا اور دیگر جو ہے خرافات کے اندر لگ گئے، تو کیا ہوا، عبادت سے بھی غافل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس موقع پر غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی عبادتوں کے رخ کو صحیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، کہ ہم ہر موقع پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ڈرنے کے مواقع ہیں ان پر ہم ڈریں، اور یہ استحضار ہر موقع پر ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ استحضار ہمیشہ ہمیں نصیب ہو جائے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ آج تو ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہی چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے آدمی زندگی گزار رہا ہے تو کہیں اس کی زندگی جوئے کے اندر گزر رہی ہے، یعنی آدمی جو ہے اپنی حلال کمائی کو، اپنی محنت کی کمائی کو کہاں لگا رہا ہے؟ جوئے کے اندر لگا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا جو ہے پیسہ ہار جاتا ہے، اپنی محنت کی کمائی پوری ختم کر جاتا ہے۔ اسی طریقے پر کہیں سٹے کے اندر لگا رہا ہے، کہیں اور دیگر جو ہے ایسے گناہ کے کام اس کے اندر لگا رہا ہے، زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر لگا رہا ہے۔ یہ آج وہ مسلم معاشرہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی کہ یہ وہ میری امت ہے کہ جس کے لیے میں نے
سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے میں نے ساری پریشانیوں کو جھیلا، جس کے لیے میں نے راتوں کو گریہ اوزاری کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ امت جو ہے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور ستا رہی ہے۔ آج کوئی جو ہے دوسرے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، لیکن آج ہمارے ان عملوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم خود تکلیف پہنچا رہے ہیں ایمان والا ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے اور انجانے کے اندر تکالیف کو پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہم ان ساری خرافات سے، ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں کہ آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے حالات ہیں، آج یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے عملوں کو درست کر لیا، اپنے عملوں کو صحیح کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پھر دور نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خوب عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ایک مختصر سی جماعت تھی، لیکن اللہ کی مددیں اتری، اللہ کی نصرتیں اتری۔ کیوں اتری؟ کہ ان کے ایمان بہت مضبوط تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، یہاں تک کہ اگر ان کی کیفیتوں کے اندر جو ہے کمی واقع ہو جاتی تھی تو ان کو اپنے منافق ہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم مجلسوں سے چلے جاتے ہیں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسی پر کئی دن جو ہے اتنے فکر مند ہوئے کہ کئی دن وہ مسجد کے اندر جو ہے تشریف نہیں لا پائے، اور وہ جو ہے ایک کونے کے اندر گھر میں بیٹھ گئے اور یہ سوچتے رہے، یہ فکر کرتے رہے کہ میرا ایمان کہاں گیا۔ جب معاملہ یہ ہوا کہ جب مجلس میں حاضری نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو حنظلہ کہاں ہیں، معلوم کرو کیا ہوا، کہیں طبیعت تو خراب نہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر خیریت معلوم کی، دریافت کی تو یہ واقعہ بتلایا کہ جو ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم جو ہے اپنے گھروں پر آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر گھل مل جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہماری کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے میری بھی یہی کیفیت اور حالت ہے، چلو یہ جو ہے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر گھر کے اندر ہی حل کر لیں، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یعنی یہ کیفیت ایمان کی ترقی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایمان کی کیفیت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے، اور جب ایمان کی کیفیت جو ہے زیادہ بڑھ نہیں پاتی تو وہ کیفیت جو ہے جس میں جو ہے یہ حالت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے اوپر جو ہے نفاق کا شبہ کر رہے ہیں صرف کیفیت کے بدلنے کی وجہ سے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری مجلسیں گناہوں کے ساتھ پر ہیں، کہیں شراب پیے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے جوئے کے اندر لگے ہیں، کہیں دیگر جو ہے خرافاتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری زندگی ہماری ایسی ہی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اگر اب تک ہماری زندگی میں کسی قسم کے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل
بالکل جو ہے حاضر اور ناظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ کر اور اس کے سامنے ہم توبہ کر لیں کہ یا اللہ اب تک کی جو زندگی ہماری جس طریقے پر بھی گزر گئی، یا اللہ اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ سے ہم تہیہ کرتے ہیں، ہم آج سے بالکل پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اگر گناہ جو ہے کرتے تھے، چاہے وہ شراب کے قبیل سے ہو، چاہے وہ جوئے کے قبیل سے ہو، چاہے وہ سٹے کے قبیل سے ہو یا اور کسی چیزوں کے قبیل سے ہو، ان سب کو اللہ کے سامنے رکھ کر ہم معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے گناہوں کو کسی کے سامنے جو ہے ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے، اور یہ ڈر جو ہمیں حاصل ہوگا یہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اور معیت کے اندر ہوگا۔ ہماری زندگیوں سے خرافات جو ہے نکل جائیں گی۔ دیکھیے صحابہ اکرام معمولی سے جو ہے صحبت بھی جس نے پائی وہ اس کی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی آ گئی۔ کیوں آئی؟ اس صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے نائبین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دیتے ہیں اور ان کو تمام شرور اور آفات سے جو ہے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔